السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بقرعید جیسے عظیم دن سے نوازا، اور مزید کرم انہی ایام میں جمعہ جیسے عظیم دن سے نوازا. یہ اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور کرم ہے. آپ نے روزے کی فضیلت سنی ہوگی کہ ہر امت میں روزہ فرض کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے. اسی طرح اللہ تعالی سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت، ہر قوم کے لیے اللہ تعالی نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے. ہر امت کے لیے قربانی کو رکھا ہے. اب قربانی کن جانوروں کی ہونی چاہیے؟ قرآن میں آیا من بہیمۃ الانعام، خاص قسم کے مویشی جو گھریلو مویشی کہلاتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، اسی طرح گائے ہے اور بکری ہے، اسی طرح آپ کا بھیڑ، مینڈھا وغیرہ، یہ جانور ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گائے تو ثابت ہے لیکن بھینس کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں. حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کرنے یا منع کیا ہے زبان سے کہا ہے، تو یہ حدیث قولی قول. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اور تقریر جو ہے وہ اور آپ کے ذہن میں جو تقریر کا مفہوم ہے کہ کوئی آدمی بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہو کر کلام کرے، وہ تقریر کہلاتی ہے. وہ تقریر مراد نہیں ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، کوئی صحابی کوئی کام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیر نہ فرمائی کہ یہ غلط ہے، کچھ نہیں کہا، وہ خاموش رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہے. تو یہ تین چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں. اسی طرح صحابہ کے قول، صحابہ کے فعل اور صحابہ کی تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں. اور اسی طرح صحابہ سے جو استفادہ کیا، علم حاصل کے تابعین، ان کے بھی قول، ان کے بھی فعل، ان کی بھی تقریر کو حدیث کہتے ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت
اور اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے بھی روایت ہے کہ یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم میں سے، گائے کی جو بڑی نسل ہے وہ بھینس کہلاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو بکری وغیرہ یہ ثابت ہے، لیکن مینڈھا وغیرہ یہ کہاں سے آئے کہ یہ اسی کی قسم میں سے، یہ صحابہ اور تابعین کے قول میں۔ اسی طرح بعض صحابی کے قول یہ بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بڑا جانور ذبح کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میسر نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بکرے ذبح کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ بڑے جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں، گائے وغیرہ۔ اور دوسری چیز 7 بکرے ذبح کرو، کیا مطلب؟ بکرا ایک حصہ ہی ہو، ایک حصے کا بکرا ہوتا ہے، بکرا یا بکری ایک حصہ ہوتا ہے اس میں، سارے لوگوں کی طرف سے ایک حصہ کافی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر 7 آدمی پر قربانی واجب ہے، کوئی ایک آدمی ایک بکرا کرے اور کہے کہ میں 7 آدمی کی طرف سے کر رہا ہوں تو سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکرے کا ایک ہی حصہ ہے۔ ہاں اگر آپ گائے یا اونٹ کرتے تو اس میں 7 حصہ ہے تو اس میں سب کی طرف سے ادا ہو جاتا، گرچہ اس میں قدر تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اگر آپ اس کی طرف سے ادا کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس سے اجازت لے لیں، آپ پر جو واجب ادا قربانی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں آپ کی طرف سے، آپ اجازت دے رہے ہیں، جی میری طرف سے اجازت، اب آپ قربانی کریں تو ادا ہوگا۔ ایک ہمارے معاشرے میں جو مسئلہ چل پڑا ہے کہ ایک گھر میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ کتنے رقم موجود ہونے پر قربانی واجب ہے۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یہ آپ کے پاس موجود ہے، یا دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا چاندی کے خرید سکتے ہیں، اتنا تک آ جاتی ہے، قیمت آ جاتی ہے آپ کے پاس، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب قیمتاً 52.5 تولہ چاندی 44,000 میں آ جائے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 44,000 اگر کسی کے پاس ہے تو 52.5 تولہ چاندی وہ خرید سکتے، تو 44,000 جس کے پاس ہو قربانی اس پر واجب ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک گھر میں 4 افراد ہیں، چاروں پر قربانی واجب ہے۔ اب کوئی کیا کر رہا ہے، ایک ہی ذبح کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ کیسے ادا ہوگا؟ ہاں اگر حصہ لے لیں اس میں تب تو ادا ہو جائے گا، ایک حصہ لے لیں کہ میں بھی ایک حصے کی میں بھی قیمت دے رہا ہوں، آپ بھی دے رہے ہیں، آپ بھی دے رہے ہیں، تو سب کی طرف سے ادا ہوگا۔ لیکن ایک جانور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یہ ادا نہیں ہوگا، یہ ہم غلط فہمی میں ہیں، یہ غلط فہمی میں ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ حصہ لے رہے ہیں، حصے میں جتنے لوگ شریک ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی نیت گڑبڑ ہوئی پوری قربانی باطل ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نماز پڑھیں، کسی ایک رکعت میں آپ نے عمل کثیر کیا، یعنی ایسا کام کیا جو نماز کے باہر کرنا، جیسے کپ اٹھا کے پانی پیتے ہیں، آپ نے پانی پی لیا تو سامنے والا یا خود آپ جانتے ہیں کہ نماز کے باہر کا کام ہے، آپ نے نماز کے اندر کیا، نماز فاسد، ایک رکعت فاسد ہوئی، 3 رکعت تو بچنی چاہیے تھی لیکن تینوں رکعت فاسد ہو رہی ہے۔ کیوں؟ بس نیت ایک ہی تھی، ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، آپ نے ایک رکعت آپ کی فاسد ہوئی، پوری نماز فاسد۔ اسی طرح کسی ایک کی بھی نیت گڑبڑ ہوئی، کسی ایک کی بھی نیت ریا اور نمود ہو، دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، یا گوشت کی نیت ہو، اللہ کی بھی قربانی نہ ہو، تو سب کی قربانی باقی۔ تو اس لیے حصہ لینے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھیں اس کا عقیدہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ باطل نہ ہو، آپ کے حصہ دار کا عقیدہ باطل نہ ہو۔ دوسری چیز، اس کی کمائی حلال ہو، حرام نہ ہو، سود کھانے والا نہ ہو۔ یہ سب چیز تحقیق کے ساتھ تب آپ حصہ لیں، ورنہ آپ ایک بکرا نے اپنی طرف سے ذبح کر دیا، آپ کے طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ حصہ لے رہے ہیں اور اس میں وہ مال حرام سے آپ کے حصے میں حصہ لے رہا ہے، یا اسی طرح اس کا عقیدہ باطل ہے، تو آپ کی بھی اس کی بھی قربانی گئی اور آپ کی بھی، اس کی تو جانی ہی تھی کہ وہ حرام پیسہ تھا یا عقیدہ اس کا باطل تھا۔
عقیدہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیے دین کا تقاضا سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ. اور دین کا تقاضا کیا ہے؟ دین کا تقاضا بھی کیا ہے؟ ان ایام میں قربانی ہے. اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ قربانی کیا کرو گے، یہ تو صرف مال کا ضیاع ہے، یعنی ضائع کرنا ہے. 12,000 13,000 روپے لے کے آئے، ایک جانور لائے اور قربان کر دیے اور گوشت تو تم کھا رہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ بلکہ ایک جانور لو اور صدقہ کرو، تب لوگوں کو فائدہ ہوگا. یا ان پیسوں سے کسی غریب بیٹی کی شادی کر دو یا کسی کی مدد کر دو، یہ تو بڑا اجر کا کام ہے، بڑا ثواب کا کام ہے. یہ تو بظاہر قربانی کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ واقعی عقل سے لگنے والی بات ہے. ہم تو تعجب میں پڑ جائیں، ہاں صحیح کہہ رہا ہے، صحیح نہیں کہہ رہا ہے. دین کا تقاضا کیا ہے؟ دین میں کیا کہا؟ ایک رکعت میں 2 سجدہ ہے. فی نفسہ سجدہ کرنا کوئی بری بات ہے نہیں ہے. تو کوئی اگر آپ سے کہے ایک رکعت میں 3 سجدہ کرو، آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ دین کا تقاضا یہ نہیں ہے. شریعت کا تقاضا ایک رکعت میں 2 سجدہ. اسی طرح شریعت کا بھی تقاضا ہے کہ قربانی کرو. ان ایام میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی ہے. اللہ کے لیے خون کو بہانا ہے، اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے. تو ان ایام میں سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی ہے. اگر کوئی آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے. تو دین کے تقاضے کو سمجھنا ہوگا. ابھی اذان ہوئی ظہر کی، آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے نہ کہ عصر کی. اگر آپ نے عصر کی نیت کی، نہ ظہر کی نماز ہوگی نہ عصر کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ظہر میں عصر کی نیت کی، عصر کا وقت نہیں ہے اور ظہر کی نیت نہیں ہے، آپ نے عصر کی نماز کی نیت کی، تو دونوں نماز کچھ بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے دین کا تقاضا کیا ہے، کس وقت ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارا آپ کو یہ چاہیے کہ ہم قربانی جو ایام گزر رہے ہیں، اس میں قربانی بہت زیادہ اہم ترین عمل ہے. اس کو کیسے ادا کریں، اس کی فکر کرنی ہے. صدقہ اور خیرات پورے سال پڑے ہیں. دیکھیے مخصوص وقت ہوتا ہے، مخصوص وقت. ظہر کی نماز، عصر کی نماز یہ مخصوص وقت ہے. اسی طرح آپ کا روزہ رمضان ہے، اس میں بھی مخصوص وقت ہے. اس وقت میں اگر آپ روزہ نہ ادا کریں، بعد میں کر لوں گا، وہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی نہیں ہوگی. اسی طرح مخصوص عمل مخصوص اوقات میں ہوتے ہیں، ان کے علاوہ دوسرے اوقات میں آپ کر نہیں سکتے. صدقہ و خیرات کے لیے پورے سال پڑے ہیں. اس لیے آپ پوچھ کر عمل کریں. اگر کوئی آپ کو اس طرح بہکائے، گویا کہ میں آپ کو پولیو کا ٹیکہ دے رہا ہوں، ابھی آپ سے کوئی کہا نہیں ہو صدقہ و خیرات، لیکن آپ کو مثال کے طور جانتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ اس کو پولیو کا ٹیکہ لگاتے ہیں، حالانکہ وہ اپاہج نہیں ہے، وہ بالکل درست اور صحیح سالم ہے، پھر بھی جا کر پولیو کا ٹیکہ لگواتے نہیں لگواتے کہ کہیں اس کے پیر اور ہاتھ میں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کچھ کیا کہتے ہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے پہلے ہی لگوا دیتے ہیں. میں اس لیے پہلے ہی آپ کو بتلا دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ صدقہ و خیرات کرو، قربانی کو چھوڑو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مال ضائع ہو رہا ہے، یہ غلط سوچ ہے اس کا. آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ بالکل چوکنے ہو جائیں. قربانی مخصوص عمل ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا جو کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ قربانی کیجئے. یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے لڑکے، میں خواب میں نے دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، تم کیا کہتے ہو. بیٹے کو بھی معلوم ہے کہ باپ نبی ہے، ان کا خواب وحی ہے، وہ حقیقت ہے، صحیح ہے. تو بیٹے نے کہا کہ یا ابتی، اے میرے پیارے افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا جس چیز کا آپ کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کتنے مطیع اور فرمانبردار ہیں اللہ کے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے. اگر وہ چاہتے، کہتے ہیں کہ خواب میں ہے نا، اس کو کسی اور طرف مائل کر دیں،
کوئی اور بات کی طرف نہیں، کوئی اور بات اللہ حکم دے رہا ہو، یہ قربانی بیٹے کی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی کر سکتے تھے، تعویل کر سکتے تھے، لیکن نبی ہیں، کتنے مطیع اور فرمانبردار ہیں، وہ تعویل نہیں کیے، بلکہ اللہ کے حکم کو سمجھے اور اس پر پورے اترے۔ تو اللہ کی طرف سے بھی اللہ نے قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، میں نے جو حکم دیا تھا تم اس پر پورے اترے۔ انا كذلك نجزي المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل آ کر دمبا رکھ دیتے ہیں، بیٹے کی جگہ دمبا کٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشی عطا فرماتے ہیں کہ بیٹے کی جگہ دمبا کٹوا دیتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ بعض لوگ اس واقعے کو ذکر کرنا میرا مقصد نہیں ہے، اس واقعے سے جو اشارہ تھا کہ خواب میں وہ تعویل کی گنجائش تھی، آپ کسی طرح بھی موڑ سکتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کیے۔ اس سے یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت میں جو حکم دے اس کو کر گزرنا، یہی مطیع اور فرمانبردار کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور یہ جو ہے کہ صدقہ اور خیرات کرو، قربانی نہ کرو، اللہ کا یہ حکم ابھی نہیں ہے۔ اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا وہی کرنا ہے ہمیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ تم ملت ابراہیم جو بالکل درست اور صحیح ترین ملت ہے اس کی اتباع کرو۔ ہم ملت ابراہیمی میں ہیں اور امت محمدیہ میں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام، تمہارے جو دادا ہیں، تمہارے باپ ہیں، وہ سنت ہے ان کی۔ تو صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا، ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے تمہیں نیکیاں ملے گی، تمہیں ہر بال کے بدلے اجر و ثواب ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا فقالوا والصوف یا رسول اللہ، اگر کسی کے بال نہیں ہے، بعض جانور ایسے ہیں، مینڈا ہے اس کے بال نہیں ہے، روئے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، کہ ہر روئے کے ایک روئے کے بدلے میں اجر و ثواب ملے گا۔ آپ گن کر دیکھیے، گننا ناممکن ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کے تقاضے کو سمجھیں، دین کب کیا تقاضا کر رہا ہے، شریعت کیا تقاضا کر رہی ہے، اس وقت میں مجھ سے کیا عمل چاہ رہا ہے، اس وقت کو اس کام میں لگانا، یہ اصل تقاضے پر پورا اترنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔